کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے۔ کروڑوں لوگ اس کو اپنا کعبہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینہ میں انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے۔ یہاں آج آپ کے سامنے خانہ کعبہ کے بارے میں چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے شاید آپ پہلے واقف نہ ہوں۔ وہ حقائق جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں ابھی میں حرم کو لایا۔ خانہ کعبہ جیسا ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والے قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو روک کے رکھا ہوا تھا۔ حجر اسود کو ایک بڑے کپڑے میں رکھ کر ہر قبیلے کے بڑے سرداروں سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام ہوا۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے نئی چھت ڈال دی گئی تھی۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی تعمیر تھی، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کئی گنا زیادہ مضبوط سمجھا جانے لگا تھا۔ رحمان کا گھر ہے، لایا کہاں مجھے میرا مقدر، لایا کہاں مجھے میرا مقدر، دوبارہ تعمیر کیے جانے سے پہلے خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے اور ایک دروازہ باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ایک زمانہ تھا کہ خانہ کعبہ کی کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کھڑکی کو بند کر دیا گیا اور ساتھ میں ایک دروازے کو بھی بند کر دیا گیا۔ اب صرف ایک دروازہ باقی ہے۔ ہم لوگوں نے آج تک خانہ کعبہ کو کالے رنگ کے غلاف جو کہ سونے کے دھاگوں سے بنا ہوا ہے اسے دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ اب ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایات عباست کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ عباست ان کو کہتے ہیں جن کے گھروں کا رنگ کالا ہوا کرتا تھا، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگوں کے غلافوں سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دے دی گئیں، لیکن بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چابیوں کو اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شعبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک شعبہ خاندان ان چابیوں کا رکھوالا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ اس خاندان کے پاس رہیں گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ تھے کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیرے خاندان کی تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی یا غیر اخلاقی طریقے سے چھین نہ لی جائیں۔ پہلے خانہ کعبہ کو ہفتہ میں 2 بار عام لوگوں کے لیے کھولا جاتا تھا، کوئی بھی اندر جا کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ دور میں حاجیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کو سال میں 2 بار کھولا جاتا ہے، اور اب صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی بارش ہوتی تو سارا پانی وادی کے اسی حصے کی طرف آ جاتا جہاں خانہ کعبہ ہے، اور یہ پانی کئی دفعہ تو سیلاب کی شکل اختیار کر جاتا، لیکن مکہ جیسے شہر کے لیے یہ بات انوکھی نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت وہاں سیلاب کی روک تھام کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کئی دفعہ سیلاب کے پانی میں ڈوبا رہتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ پانی کی وجہ سے کیا طواف خانہ کعبہ رک جاتا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے گرد تراکی شروع کر دی، جس کی وجہ سے طواف کعبہ کبھی نہیں رکا۔ بولو بس ایک صدا رہی ہے برابر، کئی سالوں تک بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا ہوگا، اور وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی ہوگی۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور بھی خانہ کعبہ موجود ہے؟ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ بتاتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کے گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں ہر وقت 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور جب 70,000 فرشتے عبادت ختم کر کے چلے جاتے ہیں تو واپس کبھی نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ ہی آتا ہے۔ مجھے پیاس کا ہو مہربان مجھ پہ ساقی، یہ کوثر مانگی دعا یہ زمزم کو پی کر مانگی دعا۔ مکعب کی شکل سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل میں نہیں تھا۔ اس کے اصل زاویے کے مطابق اس کا ایک حصہ گول ہے جسے حجرہ اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر کریں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لوٹ مار، جسم فروشی، جوا اور سود جیسے حرام کاموں سے کمائے گئے پیسے خانہ کعبہ کی تعمیر پر نہیں لگائے جائیں گے۔ قریش جیسا حبیر ترین شہر بھی اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام رہا جس سے خانہ کعبہ کی تعمیر جو اس کے اصل سائز اور رقبے کے لحاظ سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی
جس کی دیواریں مٹی اور اینٹوں سے بنائی گئی، جس کو حجرہ اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ رکھتے تھے، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں فانی سے پردہ فرما گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں رہا جس شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم